لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. آج کے اس مجلس میں ہم چند احادیث کا تذکرہ کریں گے جو وضو کے بارے میں ہے. نماز کے لیے سب سے ضروری اور اہم شرط ہے وہ ہے باوضو ہونا. وضو کی حالت میں نماز پڑھنا. بغیر وضو کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی. جب تک انسان اگر وہ اس حالت میں ہے کہ اس پر غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت ہو گئی، احتلام ہو گیا، پھر تو نہانا فرض ہے. اس کے علاوہ اگر وہ باتھ روم سے اس نے فراغت حاصل کی یا اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کوئی ایسا عمل ہو گیا جو اس کے وضو کو توڑ دیتا ہے، تو پھر لازمی یہ ہے کہ انسان پہلے وضو کرے اور اس کے بعد نماز ادا کرے. یہ وضو نماز کی کنجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی ہے. جب تک انسان وضو نہ کرے نماز کا تالا نہیں کھل سکتا. تو سب سے بڑی شرط نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ وضو ہو. اور صرف اتنا بھی ہوتا تو یہ کافی تھا کہ بھئی اگر آپ پر وضو اس لیے فرض ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں. اگر آپ وضو نہیں کریں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اتنا ہو جاتا تو بھی ضروری تھا کہ انسان وضو کرے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مستقل عبادت فرما دیا اور اس پر اجر اور ثواب بھی رکھ دیا. اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وضو اس لیے کریں کہ آپ کی نماز ہو جائے. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو ہر عمل پر پھر اللہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اس پر اجر بھی ہے. اور وضو کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں. اگر ہم شروع سے شروع کریں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور بہت سے صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا ہے. وہ طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے. بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، اور نیت کے لیے زبان ضروری نہیں ہے. بس آپ کا ارادہ ہو کہ میں وضو کرنے لگا ہوں. وضو کا ارادے سے آپ ایک پاک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر پانی. وضو یہ وہ عمل ہے طہارت کا. عربی میں فرق ہے، عربی زبان میں. ہم اردو میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وضو بھی کہیں وضو بھی کہیں ایک ہی چیز ہے. عربی میں وضو کہتے ہیں عمل وضو کو، اور وضو کہتے ہیں وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو ہمارے اردو میں تو کوئی فرق نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے فرق کی، مگر عربی زبان میں فرق ہے. وضو وہ پانی ہے جس سے وضو کرتے ہیں. تو آپ بیٹھ گئے اور وضو یعنی وہ پانی آپ نے سامنے رکھ لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے آغاز کیا. دائیں ہاتھ سے آپ نے پانی لیا اور 3 مرتبہ پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا. اور اس میں یہ بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ وہ قطرے دوبارہ پانی میں نہ گریں. اگر گر گئے تو کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن سارا پانی اسی پانی میں نہ جائے. قطرے محفوظ رہے تو زیادہ. اب تو ان باتوں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، ٹوٹیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ، تو بہت آسانیاں ہو گئی. تو آپ نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا اور اس کے بعد آپ نے مسواک کی. مسواک یہ وضو کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت ہے، آگے حدیث آ جائے گی کہ فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہو کہ میری امت کے کچھ لوگ اس سے بوجھ محسوس کریں گے تو میں تو اسے فرض کر دیتا. عند کل وضو، ہر وضو میں مسواک کرنا ضروری کر دیتا. اتنی بڑی سنت ہے. پھر آپ نے مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کیا. یہ دونوں سنتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں
سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے لے کر آپ نے ناک میں ڈالا اور اس نرم حصے تک پہنچایا اور بائیں ہاتھ سے آپ نے ناک کو صاف کر لیا۔ یہ طریقہ ہے ناک کو صاف کرنے کا، لیکن کیونکہ اب رمضان ہے تھوڑی احتیاط بھی ضروری ہے۔ اتنا زیادہ بھی نہ کیا کہ وہ مسئلہ بہت ہی خراب ہو گیا، تو گلے میں نہیں جانے دینا۔ تو یہ آپ نے کر لیا۔ اب اصل وضو شروع ہوتا ہے جو فرض ہے۔ فرائض وضو 4 ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ مکمل دھونا، 1 مرتبہ کم سے کم اتنا اچھی طرح سے چہرہ دھو لینا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے پر پانی ڈالا۔ اور آداب اور مستحب یہ ہے کہ اتنی زور سے میری اپنی بھی کبھی کبھی عادت ہے، خیال نہیں رکھتے اتنی زور سے جیسے پانی چہرے پر مار رہے ہیں، یہ نہیں۔ اور 7 بندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آدھا پانی اس کے اوپر گیا وہ آدھا پانی اس کے اوپر گیا، اور اس نے کہا بھائی خیال کرو، تو کہ مجھے وضو نہیں کرنے دیتا اللہ کا بندہ۔ بھئی یہ آپ کی غلطی ہے، آپ بالکل آرام سے، یہ نہیں آپ نے یہ چھڑکاؤ کرنا ہے، نہیں، آرام سے 3 مرتبہ یہ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک، اور ایک کان سے لے کر اور یہ دوسرے کان تک، یہ ہے چہرہ۔ یہ آپ نے اچھی طرح 1 مرتبہ تو دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اب یہ آپ نے عمل مکمل کیا۔ بعض حضرات جن کی داڑھی میری طرح اندر کھال نظر آتی ہے تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ کھال تک پانی پہنچائے، کھال تک پانی پہنچائے۔ اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر وہ خلال بھی کرنا ان کی سنت ہے، اس طرح سے اپنے بالوں کا خلال کر لے تاکہ ہر جگہ تر ہو جائے، ہر جگہ اس کی داڑھی کی تر ہو جائے۔ اب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے میں پہلے دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور یہاں تک، اور پھر یہ آگے حدیث آ جائے گی۔ مستحب عمل یہ ہے کہ یہ اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کے دن، اس لیے کچھ زیادہ دھونے چاہیے، کوئی حصہ خالی نہ رہ جائے۔ یہاں کے بجائے اگر آپ یہاں تک دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک دھو لیتے تھے، دوسرے صحابہ کہتے تھے بھائی وضو تو یہاں تک کیا آپ نے یہاں تک دھو لیا؟ کہتے تھے میں چاہتا ہوں یہ زیادہ چمکے، یہ زیادہ چمکے۔ تو احتیاط جتنی ہے اچھی ہے۔ یہ آپ نے یہاں تک اس کو 1 مرتبہ پورا دھونا کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اور سنت یہ ہے پھر اس طرح آپ اس کو، مستحب ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے اس کو آپ تر کر لیں، ہر جگہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پھر اسی طرح بایاں ہاتھ 3 مرتبہ۔ اب آ گیا جی سر کا مسح، یہ بھی فرض ہے۔ سر کا ربع سر کا مسح، چوتھائی حصے کا مسح یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح یہ سنت ہے۔ پورے سر کا اور کانوں کا مسح یہ سنت ہے۔ طریقہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ۔ یوں آپ نے یہ 3 انگلیاں لی اور یہ 2 چیزیں آپ نے بچائیں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، یہ آپ نے پورا مسح کیا، یہ پورا مسح کیا۔ اب اس انگلیوں سے کانوں کے اگلے حصے میں اور یہ اس کے ذریعے کانوں کے پچھلے حصے میں آپ نے مسح کر لیا۔ یہ مسح سنت ہے، اور مستحب ہے گردن کا مسح کرنا، یہ ہے مستحب۔ فرض صرف کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا، اور یہ والا حصہ 4 حصے بنائے سر کے، یہ چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور 1 ہی مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ نہیں، 1 ہی مرتبہ۔ یہ ہے مسح۔ مسح کہتے ہیں تر کر دینا۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ کر لیا یہ تو دھونا ہو جائے گا۔ اب آ گئی آخری عمل پاؤں۔ پہلے آپ نے دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا، اور بالکل اچھی طرح، یہ پچھلا حصہ عموماً خالی رہ جاتا ہے، ایڑیوں کی آپ نے بڑی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بھی سنائی ہے، ایڑیاں اچھی طرح تر ہو جائیں۔ اور اسی طرح پھر بایاں پاؤں بھی آپ نے دھو لیا، اور آپ کا یہ عمل وضو کا مکمل ہو گیا۔ 4 چیزیں اس میں فرض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ اگر اس میں سے کوئی عمل رہ گیا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا۔ اب باقی رہ گئی کلی، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک، یہ سنتیں ہیں، پوری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جلدی کرنی پڑتی ہے، جیسے ہمارے ہاں
اب بعض ساتھی اس میں احتیاط پانی کی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی نہ تو مقدار سے، مقدار بنا اتنی ضرورت جس سے آپ کا وضو پورا ہو جائے، اس سے کم پانی لینا بھی مکروہ ہے، اور بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں احتیاط کرو، اگرچہ نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو. ہم نہر میں کہاں پانی کم ہوگا، لیکن پھر بھی پانی احتیاط سے استعمال. یہ جو ہماری عادت ہے ٹوٹی کو کھلا چھوڑ دیا اور پھر مسواک شروع کر دی. اب بھائی آپ کے مسواک کرتے کرتے تو 4 بالٹی پانی ویسے ضائع ہو گیا، 4 آدمیوں کے وضو کا پانی تو آپ نے ویسے ضائع کر دیا. اللہ کے بندے اس کو بند کر کے مسواک کریں، اور پھر ہر عمل کے بعد بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جتنا پانی آپ بچا سکتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچانا چاہیے. یہ ہے وضو مکمل. اب بعض ایمرجنسی کے وضو ہوتے ہیں، ایمرجنسی سمجھتے ہیں نا، اور بھی بعض ایمرجنسی کے وضو ہوتے ہیں. ایمرجنسی کے وضو کیا ہوتے ہیں؟ اب نماز کھڑی ہوئی ہے، یہ نماز جمعہ ہے مثال کے طور پر، خطبہ ہو رہا ہے، اب آپ آئے اور آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر نماز بھی پڑھنی ہے. اب ایسی حالت ہو جائے یا زیادہ رش لگا ہوا ہے نمازیوں کا، آپ کے پیچھے 4 نمازی اور کھڑے ہیں، آپ کو یہ تو ہے کہ میں نماز میں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ جو 4تھے نمبر پہ کھڑا اس بیچارے کا کیا ہوگا، اس کا بھی تو آپ کو احساس کرنا ہے نا. اب ایسی حالت میں اگر آپ وضو کے لیے آ رہے ہیں یا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نماز ہی نہ رہ جائے، تو ایمرجنسی کا وضو پھر یہ ہے کہ آپ 4 اعضاء دھو لیں جو فرض ہے. بس آپ کلی کرنے جائیں گے، مسواک کرنے جائیں گے، ناک میں پانی ڈالنے جائیں گے، تو آپ کی نماز جو فرض ہے وہ رہ جائے گی. بعض ساتھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں مسواک کرنے، یہ نماز فرض نماز جا رہی ہے. نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کس چیز کو اہمیت دوں اور کس چیز کو اہمیت نہ دوں. اب آپ مسواک کر رہے ہیں اور یہاں فرض نماز باجماعت شروع ہو چکی ہے، اب آپ مسواک چھوڑیے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کلی بھی چھوڑیے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنا بھی چھوڑیے. ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، مسح کریں اور پاؤں دھوئیں اور جلدی سے نماز میں شامل ہوں. بعض ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں وہاں لگے ہوئے، بس یا نماز ختم ہو جاتی ہے اس کا وضو نہیں ختم ہوتا. یا جمعے کے دن میں دیکھتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ بھئی جب میں خطبہ پڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ بھئی کتنے نمازی رہ گئے وضو والے. بعض ناراض بھی ہو جاتے، پھر میں تھوڑا آگے بھی لے جاتا ہوں 2-3-4 منٹ، بھائی وضو کر کے آ جائیں. دوسرے ساتھی کہتے ہیں بھائی ٹائم. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ مسواک کر رہا ہے، اتنا مجھے عجیب لگتا ہے. میں کہتا ہوں جا کے اس کی مسواک اس کی جیب میں رکھ کے آ جاؤں. اللہ کا بندہ، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے، خطبہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ خواہ کیوں تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اگر آپ کو یہ سارے عمل کرنے تھے تو آپ ٹائم لے کر آتے. تو یہ ایمرجنسی کی جو وضو ہوتے ہیں، اب نماز جنازہ آ گیا، آپ کا وضو نہیں ہے، اتنا وقت ہے کہ آپ فرض پورے کر سکتے ہیں، تو جلدی جلدی ایک مرتبہ آپ نے پانی ڈالا، ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ دھوئے، ایک مرتبہ مسح کیا، ایک مرتبہ پاؤں دھوئے اور جا کے نماز جنازہ میں شامل ہو گئے. یہ چیزیں ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز جو ہے زیادہ ضروری نہیں ہے. ان میں ہمیں فرق ہونا چاہیے کہ اب کتنا ٹائم میرے پاس باقی ہے، اب میں کون سا وضو کر سکتا ہوں اور کون سا وضو نہیں کر سکتا. تو بہرحال 4 اعضاء کا دھونا، اس میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا یا آپ کا فلاں حصہ خشک رہ گیا، بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ میرے سامنے کی بات ہے کہ بھئی ایک شخص کو بتایا گیا اور بتانے والے نے پھر مجھے بھی بتایا، بھی میں نے اسے بتایا تیرا پاؤں جو ہے خشک ہے. وہ ناراض ہو گیا، تجھے کیا ہے خشک ہے؟ تو اللہ کے بندے نماز نہیں ہوتی. وہ ناراض ہو گیا، مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا پاؤں خشک ہے؟ میں وہ بھی وضو کر کے آیا ہوں. بھائی آپ کو یہی تو بتا رہا ہے کہ آپ نے صحیح وضو نہیں کیا، آپ کا پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا. اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ تو اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھتا ہے اور مجھے بتانے والا تو کون ہے. اللہ کے بندے آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہے. تو بہرحال اب تو ٹائم پہ ختم ہے. احادیث کا تذکرہ ہم کل کریں گے، اور کچھ اور بھی وضو کے اندر جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں
उनका तज़किरा भी करेंगे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। رمضان رمضان رمضان